غلط کو غلط کوئی نہیں کہہ رہا, برائی کو برائی کوئی نہیں کہہ رہا, اور غلط چیز کو بڑے فخر سے بتا رہے ہوں گے. یہ ہر شعبے میں. میں سمجھتا ہوں کہ برائی کو برائی کہنے سے زیادہ ہمیں اچھائی کو اچھائی کہنے پہ زیادہ زور دینا چاہیے. ایسا غلط کام, غیر شرعی کام کر رہے ہیں, ساتھ عبادتیں بھی چل رہی ہیں, نمازیں بھی چل رہی ہیں. کیسے انسان یہ مزاج بنا لیتا ہے؟ جو چیز سنتا ہے, جو چیز بولتا ہے, جو چیز دیکھتا ہے, جو چیز سوچتا ہے, ان چار راستوں سے دل میں بات پہنچتی ہے, اور پھر جو کچھ بھی یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے وہ دل کا یقین بنتا ہے. جو یقین بنے گا وہ پھر پرفارم کرے. ہوا کیا کہ ضرورت کے بعد آ گئی سہولت, سہولت کے بعد آ گئی آسائش, پھر آ گئی زیبائش, پھر آ گئی نمائش, پھر آ گئی ستائش. ہم نے ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھ لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے, اور جو مقصد تھا وہ بھول گئے. ایک بھی نبی ایسے نہیں ہے جو معیشت ٹھیک کرنے آیا ہو یا جو کاروبار ٹھیک کرنے آیا ہو. بھئی انسان بن جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اگر انسان بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام, میرے ساتھ بڑے محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں, اور ساتھ آج ہمارے گیسٹ بھی ہیں. اور گیسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو آپ نے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, انسٹا کی ویڈیوز, فیس بک پہ کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور ہوگا. ہمارے ساتھ محترم تسلیم رضا صاحب موجود ہیں. تسلیمات کے نام سے آپ ان کا کانٹینٹ اور بات چیت سنتے ہیں. کمال کے انسان ہیں, میرے بڑے پرانے بٹ صاحب دوست ہیں. کراچی میں اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کسی نے کراچی سے انٹروڈیوس کروایا, جیسے نا کسی شہر کا, پنجابی میں کہتے ہیں پیتو, تو یہ کراچی کے پیتو تھے, اور ہیں بیسیکلی ملتان سے سیٹل, پھر یہ فیملی ہوئی کراچی میں, اور میرے بڑے زبردست دوست ہیں جی. اور یہ کہہ لیجئے کہ کراچی میں جو سینہ چوڑا کر کے ہم کبھی کبھی پھرتے ہیں, وہ دوست کی وجہ سے, بھائی کی وجہ سے, کہ جی ایک ہمارا بھائی دوست ایسا موجود ہے جو ہر جگہ ویل کنیکٹڈ ہے, ہر کمیونٹی میں. خاص کر کے یہ جو خیر کا کام کر رہے ہیں, ان کے ہاں ہر جمعرات کو ایک بڑی کمال کی نشست ہوتی. میں اسے فکری نشست کہوں تو زیادہ مناسب. ایک تبلیغ کا کام مختلف فکری نشست ہے جس میں اصلاح کے مختلف قسم کے موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. بڑی آڈینس میں ایک دو دفعہ مجھے وہاں بات کرنے کا موقع ملا. آپ کو بھی انویٹیشن ان کے بہاف پہ میں دے دیتا ہوں کہ بھی اب کراچی موجود ہوں تو آ کے بات کیجیے. بڑا مجموعہ جی, 400-500 کا مجموعہ, اور پھر لنگر ان کے لیے بالخصوص کھانے پینے کا انتظام. بٹ صاحب آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا, جس میں تسلیم بھائی کو بھی شامل کرنا ہے, یہ بڑی ایک حساس گفتگو ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں یہ وہ چیز تھی جو دین تھا, بلکہ دین ہے, اور اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. اور وہ موضوع یہ ہے کہ بٹ صاحب غلط کو غلط کوئی نہیں کہہ رہا, برائی کو برائی کوئی نہیں کہہ رہا. یعنی ایک بات پتہ ہے کہ غلط ہے, اس کو کور کر جائیں گے اور غلط چیز کو بڑے فخر سے بتا رہے ہوں گے. یہ ہر شعبے میں ہے. میں اس کی کئی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. رشوت ایک بری چیز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ وہ شخص جو رشوت لیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں مین کہ وہ تو اس کا دین تو ختم ہی ہو گیا نا جی, ہم میں سے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے جائز کام, میرٹ پہ کام ہے. بعض اوقات بٹ صاحب مجھے کسی آفیسر کو کہنا پڑتا ہے, اس کا نیچے سے عملہ کہتا ہے نہیں جی اب ٹھیک ہے میرٹ ہے, لیکن ہم نے بچے پالنے ہیں, وہ بل ہے, بجلی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو دیجیے. یہ بڑی بار مجھے تجربہ ہوا اور بڑی شرم آتی ہے. اور بڑے ایسے معاملات ہیں. لوگ نکاح جو کہ جائز چیز ہے اس کو برا سمجھتے ہیں, جو کہ سنت بھی ہے, جس کے بغیر کہہ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں وہ سارے جو اجزاء ہیں ایک شخصیت کے مکمل ہونے کے, اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. اور جو ایک غیر شرعی ریلیشن ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر, یہ موضوعات جو ہیں یہ ڈسکس ہو رہے ہیں. میں پچھلے دنوں میں نام نہیں لوں گا, ایک چینل نے مجھے بلایا, ڈیجیٹل چینل تھا, اور وہاں پر ٹاپک بڑا عجیب تھا. ٹاپک یہ تھا کہ بریک اپ کے بعد خود کو مینج کیسے کریں. تو میں سمجھا کہ بریک اپ کوئی طلاق کی بات ہو رہی, خلا کی بات ہو رہی. انہوں نے کہا نہیں, لیو ان ریلیشن میں بریک اپ کے بعد. یعنی پہلے تو لیو ان ریلیشن کو ذرا سمجھیے کہ غیر شرعی رشتہ جو دو لوگوں کے بیچ میں ہے بغیر نکاح کے, اس کے ٹوٹنے کے بعد جو ایک سیٹ بیک آتا ہے, جو کہہ لیجیے سٹریس آتی, اس کو مینج, یعنی وہ جائز سمجھ چکے ہیں, اس کو جائز سمجھ کے اگلے سٹیپ پہ چلیں گے. یہ بٹ صاحب جو سوسائٹی میں خرابی کو خرابی نہیں کہا جا رہا, اور خرابی کہنے والے کو برا سمجھا جا رہا ہے. اس کو ٹرول کیا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے, اس کو مولوی صاحب کہا جاتا ہے, اس کو اس طرح کہ تو بڑا ہے,
یہ باتیں کہی جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو شر والے کام ہیں، غلط کام ہیں، جو شیطانی کام ہیں، جو کہہ لیجئے کفر کے کام ہیں، بڑے فخر کے ساتھ لوگ جو ہیں پردہ، اللہ نعوذ باللہ کہیں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کو فخر سے انٹروڈیوس، یہ میری بیٹی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بھائی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا. تو غلطی کو غلط کہنا، غلطی کو غلط سمجھنا، یہ کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ابتدا آپ سے کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی یہ آپ نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے، ہم نے تو بڑے اس کے فیڈ بیک آتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو کبھی آپ کو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کبھی میں کبھی نیچے بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں. تو لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کس نے کہا کہ یہ پروگرام شاید ہم بند کرنے لگے ہیں، تو وہ میں اس کے نیچے میں نے ایک لاسٹ جو آپ نے کیا نا، تو اسے پچھلے جمعرات کو جو گیا پروگرام، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا خدا کے لیے بند نہیں کرنا، خدا کے لیے بند نہیں کرنا، خدا کے لیے. وہ لوگ ایسے ہاتھ جوڑ گئے بند نہیں کرنا. ہم کتنی باتیں شاہ جی یہ اوپر اگر دیکھیں نا پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری وہ بات کر گئے ہیں جو قیامت تک ہونی ہے. کئی احادیث ایسی ہیں کہ وہ اس وقت جب بات ہوئی تھی اس وقت وہ عجیب لگتا تھا کہ یہ کیسی بات کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ وہ بات آج کی تھی، اس وقت کی تھی نہیں. اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. صحابہ کی عورتوں میں سرکشی نام کی کوئی اس وقت بھی جکری کوئی نہیں تھا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ بھی وقت آئے گا کہ ہماری عورتیں سرکش ہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس سے بھی برا وقت دیکھو گے. اور یا رسول اللہ پھر اس سے بھی برا وہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے برا وقت یہ آئے گا جب تم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو گے اور نیکی کو نیکی سمجھنا چھوڑ دو گے. اس سے برا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اب صحابہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ شاہ جی کل ہم امریکہ پہ قبضہ کر لیں گے، تو آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، پاگل تو نہیں ہو آپ؟ تو مجھے یہ کہیں گے. اب صحابہ کے لیے بہت عجیب بات تھی ان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، ہم اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھیں گے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس سے بھی برا وقت دیکھو گے. یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے برا وقت یہ آئے گا کہ تم اچھائیوں کو مٹاؤ گے اور برائیاں پھیلاؤ گے. ہائے ہائے ہائے. اب یہ بات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو آج آپ نے یہ موضوع کیا تو مجھے ایک دم وہ حدیث اسٹرائک ہوئی کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی کب فرما گئے، کب آپ نے فرما دیا تھا کہ بھی یہ ہوگا. تو آج ریئلی برائی کو برائی سمجھنا تو خیر دور کی بات ہے، چھوٹی بات ہے. اس وقت تو برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اچھائیوں کو مٹایا جا رہا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ نہ ہونا جو ہے وہ کوئی برائی نہیں، بلکہ دوپٹے والے جو ہیں وہ مذاق بن گئے. جو پردہ کرنے والی عورتیں وہ مذاق بن گئیں، یعنی سچ بولنے والے یعنی وہ بیوقوف ہو گئے اور جھوٹ بولنے والے عقل مند ہو گئے. یہ آہستہ آہستہ یہ وقت آ گیا ہے. اب یہ دیکھو نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب لیکن اس وقت اگر آپ غور کریں جو آپ نے بات کی ہے کہ جس کو جا کے کہیں کام کا کہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ابھی وہ FBR کے چیئرمین تھے نا ببر زیدی صاحب، شبر زیدی صاحب نے نہیں، ویسے وہ باتیں ببر شیر والی کرتے ہیں بلکہ انہوں نے پہلا زیادہ اچھا لگا ببر زیدی شبر زیدی ہیں ماشاءاللہ. ان کا میں نے انٹرویو دیکھا ہے. اچھا جی. ابھی جو ان کی چھوڑنے کے بعد تو انہوں نے بڑے باقی ببر شیروں والی بات کی بڑے دھڑلے سے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ جو لوگ ریفنڈ لینے آتے ہیں ہمارے پاس، جو لوگ ہمارے پاس ریفنڈ لینے کے لیے پیسے آتے ہیں، اللہ ریفنڈ انہی کے پیسے لوگوں کے. آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو، آپ کے ذمہ ان کے پیسے واپس کرو. آپ نے سیل ٹیکس لیا ہے، پیسے واپس کر دو. وہ کہہ رہے ہیں جو ریفنڈ لینے آتے ہیں مطلب اس پہ 12% تو ہمارا بنتا ہے، یعنی 12% تو آپ ہمیں دے دیں. رشوت توبہ. اور وہ آن ایئر کہہ رہے ہیں عزت سے بیٹھ کے ہائے 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 کہ اتنی رشوت تو ہماری بنتی ہے. اب جب یہ صورت حال بن جائے
تو ہر بندہ وہ کہتا ہے جس پہ جا کے LDA میں کام کرانے کے لیے میں گیا ایک دفعہ 2 سال پہلے کی بات ہے شاید, تو وہ انہوں نے فائل پہ سائن کرنے سے کی ہی نہیں. تو میں نے LDA کے چیئرمین سے وہ DG کو میں نے کہا, میں کہ یار وہ جو اپنا میرا دوست ہی تھا, میں نے اس کو میں کہا یار دیکھو تیرے بندے نے کام کیا ہی نہیں. تو اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یار ایک جائز کام تمہیں کیوں بتانا تھا؟ جائز کام صحیح, میں تمہیں کیوں بتانا تھا؟ میں آیا سائن کرانے, چل میں سارے دن بٹھا کے اس نے سائن نہیں کیا. تو وہ ہنسنے لگ گیا. وہ کہنا کہ بھائی جان یہاں کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر, یہ DG LDA نے کہا, خدا کی پناہ سے. یہاں کی دیواریں پیسے مانگتی ہیں, پیسے دیں تو کام ہوگی, کوئی تبلیغی کام نہیں ہے بھائی جان, آپ پیسے دیں. تو اس وقت وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں. تو اس وقت شاہ جی یہ بات جو ہم یہ بات کرنے لگے ہیں اس وقت ہمارا تو ایک پیغام ہے لوگوں کو, دیکھو بھئی یہ ہو رہا ہے, اس کو یوں کر لو, بڑی خیریں ہیں. ورنہ یہ پیسوں سے نہیں کام بنتے ہوتے کسی کے. پیسوں سے اگر موت کے بعد کام نہیں نہ بننے ہیں تو خدائے پاک کی قسم موت سے پہلے بھی نہیں بننے ہیں. جس کے پیٹ میں اللہ درد شروع کر دے گا نا, جتنے مرضی پیسے لے آنا, پھر پیسے کام نہیں کریں گے. جس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی نا, اس کے بعد کیا رہ جانا, اس کی پھر کوئی پیسے واپس نہیں لا سکتا. جس کے گردے اللہ فیل کر دیں گے نا, پھر ساری دنیا کے پیسے اس کے پھر تلاشی آ نہیں سکیں گے اس کو. تو یہ اس وقت میں برائی کو کم از کم اتنا تو کرو کہ برائی کو برائی تو سمجھو, برائی تو سمجھو. بالکل صحیح. میں تسلیم بھائی آپ سے سوال بھی اور ساتھ یہ ایک چھوٹا سا موازنہ بھی ہے, کیونکہ کراچی بھی جانا رہتا ہے, لاہور بھی. ہمارے جدید جو شہر ہیں ان کا اگر موازنہ مقابلہ کیا جائے ہمارے دیہاتی علاقوں سے, اور جو تھوڑے سے روایتی کہہ لیجئے جہاں پر روایت قائم ہے, ویلیوز قائم ہے, وہ اتنا تیزی کے ساتھ ایڈوانس ہوئے ہیں, وہ یقین ہی نہیں آتا کہ یار لاہور اتنا ایڈوانس ہو گیا, کراچی اتنا ایڈوانس ہو گیا, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور روکنے والے کو برا سمجھا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلے تو مجھے یہاں آ کے ہمیشہ ایک ٹونک ملتا ہے اور ایک انرجی ملتی ہے. بڑا اچھا لگا کہ شاہ جی جو اس موضوع نعیم بھائی نے بھی جو ڈسکس کیا, آپ جو فرما رہے تھے, اصل میں کوئی بھی کام ہو نا وہ آہستہ 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 وہ بڑا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو آپ نے بات کی ریلیشن کے اوپر, تو دیکھیے کہ بیوی کے اوپر جو ہے نا سارے بےہودہ قسم کے لطیفے جو ہوں گے وہ بیوی پہ ہوں گے, اور جتنی شاعری ہوگی وہ محبوبہ پہ ہوگی. اللہ کی فضل. بالکل سر. اب آپ دیکھیں, آپ پہلے ہی ذہنوں میں جو ہمارا علمی حلقہ ہے وہ پہلے ہی ڈال رہا ہے کہ دیکھیں آپ شاعری کریں گے محبوبہ کے لیے اور لطیفے سنائیں گے بیوی پر, تو بنیاد ہی ہم نے ایسی رکھی ہے کہ جس کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے. کیا بیوی محبوبہ نہیں بن سکتی؟ سوال یہ. دوسرا جو اچھائی ہے ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ برائی کو برائی کہنے سے زیادہ ہمیں اچھائی کو اچھائی کہنا چاہیے. بڑا اہم نقطہ, یہ کہنا چھوڑ دیا, کہنا چھوڑ دیا, ایکنالج کرنا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال پیش کرو, تو اصحاب نے اپنے اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق لا کر, کسی نے آدھا مال, کسی نے پورا مال. ایک صحابی رسول ہیں, انہوں نے چند کھجوریں تھیں ان کے پاس, وہ بھی رات بھر انہوں نے ایک یہودی کے باغ کو سیراب کیا اور چند کھجوریں اجرت کے طور پر ملیں اور وہ لے کر آئے. اب دیکھا جائے تو جناب عبد الرحمن بن عوف اتنا مال لے کر آئے, عثمان غنی اتنا مال لے کر آئے, بہت ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا, لیکن وہ چند کھجوریں ہیں. مگر میرے حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو مال کے ڈھیر کے اوپر سجا دو, اللہ اکبر, تاکہ اس خیر کے کام کی حوصلہ افزائی. کیا بات, چھوٹے سے کام, چھوٹا سا کام, کیا بات ہے. یہ جو کسی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے معاشرے میں. اب کسی نے گھر بنایا, وہ آپ سے کہہ رہا ہے جی میں نے تو گھر بنایا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے رشوت کے پیسوں سے بنایا ہوگا یا 2 نمبری کی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے یہ گھر بنا لے؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لون لیا ہو, قرض لیا ہو, آپ اس کی خوشی میں خوش تو ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ برائی کو برائی کہنے سے زیادہ ہمیں اچھائی کو اچھائی کہنے پہ زیادہ زور دینا چاہیے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ
اچھا مجھے نا ایک کوٹیشن، ایک جملہ ورڈ صاحب یاد آ گیا، مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اس زمانے میں اس جملے کو میں نے میری خطاطی اچھی تھی، ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی تھی، تو میں نے بڑا اچھا سا روشنائی سے اس کو لکھ کے اس کو میں نے پیسٹ کیا ہوتا تھا اپنے اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے زمانہ طالب علمی میں. وہ یہ تھا کہ اندھیرے کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ، روشنی کی مقدار بڑھا دی جائے. واہ 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 واہ. یعنی آپ خیر کو، اچھائی کو بڑھائیے. میں بڑے درد دل سے بات کہہ رہا ہوں، موازنہ نہ سمجھیے گا، سننے والے بھی موازنہ نہ سمجھے. ہم باحثیت معاشرہ اچھے بندے کو اکنالج ہی نہیں کرتے. بٹ صاحب 1982 میں نا انڈیا میں، بھارت میں ایک کان تھی، اس کان میں کچھ کان پھنس گئے اور وہ ٹوٹل بلاک ہوگی. یعنی نیچے آکسیجن کیا لیول ہوگا، کوئی رستہ نہیں ہے، اور نئی ڈرل کر کے کسی طرح آخر کار اس کو ریسکیو کرنا تھا. اور ایک اندازہ تھا اس وقت، کوئی جو جیولوجی کی ٹیکنالوجی ہے بہت آگے نہیں تھی. پولیس کے ایک ایس پی نے جو کہ سکھ تھا ریسکیو کیا. انہوں نے اس پہ فلم بنائی. ایک اسٹریٹ سنگر ہے چمکیلا، ہمارے کتنے اسٹریٹ سنگر آئے ہیں رل گئے ہیں پتہ ہی نہیں. فلم بنائی چمکیلا. ایک لڑکا CSS کلیئر کرتا ہے، ICS کرتا ہے، 12 فیل انہوں نے فلم بنا دی ہے. سری کانت ان کی فلم دیکھنے والی ہے. تمام کریکٹرز پہ انہوں نے فلم بنا دی ہے. ایک شخص پہاڑ کاٹ دیتا ہے، مہان جی ماؤنٹین مین مووی بنا دی ہے. انہوں نے اپنے ہسٹری کے کریکٹرز پکڑے ہیں، بھگت سنگھ اور کئی ایسے نام جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ان پہ موویز بنائی. اٹل بہاری واجپئی پہ فلم بنائی انہوں نے، کمال فلم. ہم باحثیت معاشرہ کسی کو ہیرو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے اس معاشرے میں حالانکہ ہیرو ہیں. آپ حکیم سعید صاحب کے کنٹریبیوشن کو کبھی پڑھیے، آپ کبھی عیدی صاحب کو پڑھیے، آپ کا دل کرے گا ان پہ ایک پوری فلم بنا کے ہمیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں چلانی چاہیے. ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اب تحریک آزادی کے بڑے نام ہیں. آپ دینداری میں آپ کتنے بڑے نام تبلیغ میں نام لیتے ہیں جن کا بڑا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس پہ میں جو آپ سے شاہ جی ایک حدیث اگر اجازت دیں. جی. میرے حضور فرماتے ہیں، جو آپ کا موضوع بھی ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا، کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں بانٹو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. پھر اگلی حدیث ہے بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، اللہ، انہیں متنفر نہ کرو. ہائے ہائے ہائے. اگر ہم لوگوں کو خوشخبری دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو میں سمجھتا ہوں انقلاب آ جائے. اس کی سب سے زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو کمی ہے، ہمیں وہ خامیاں تو بہت نظر آتی ہیں لیکن خوبیاں نظر نہیں آتی. بڑا ضروری ہے. بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ جو مزاج بنا ہے ہمارا، یہ مزاج شاید پہلے کم تھا، یہ مزاج نا بڑا ہے اور بہت بڑھ گیا. کہاں سے آ گیا یہ مزاج؟ آپ نے جو بات کی نا، تو اس میں میرے سامنے جو باتیں ہوتی ہیں، پھر کئی دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کہہ نہیں سکتے، لیکن دل کرتا ہے کہ کہا جائے کہ یار یہ نہ کرو. اب ہمارا ایک مزاج کیا ہے، مزاج یہ حالانکہ وہ ٹھیک ہے، ان کی بات جیسے بھائی تسلیم فرما رہے ہیں کہ بھی خیر کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ بات کر اس لیے رہے ہیں کہ بھی کسی طرح شاید ہونے والے تک پہنچ جائے کہ یار نہ کرو اس طرح. ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا جو ہیرو ہے نا، ہم کوئی ہیرو بن گیا اگر، تو ہماری ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کسی طرح اس کو فیل کرنا ہے. اس کو فیل کیسے کریں گے، یہ ہیرو کیوں بن گیا. جیسے اس وقت کا ایک ہیرو ہے ہمارا پاکستان کا، بابر اعظم. اب وہ یہ نہ کہیں کہ جی بابر اعظم نے کہہ دیا، باقی بھی بڑے ہیرو ہیں، ہم سب کو ہیرو مانتے ہیں. اب بابر اعظم ایک پاکستان کا وہ ہیرو ہے جس کو پورے دنیا میں کرکٹر مانا گیا کہ جی یہ ہے اس میں کچھ ہے. ہاں جی. انضمام الحق نے مجھے کہا، انضمام نے کہا کہ نہیں بھائی ہم بھی کرکٹ کھیلے ہیں اور بہت کھیلے ہیں، تو اللہ کا احسان ہے کہ بڑا بھی انضمام ہے، بس ظاہر ہے اب دنیا جانتی ہے اسے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جی بابر اعظم جو کھیلتا ہے، نہیں بھائی ایسا کھیلنے والا میں نے پہلے نہیں دیکھا. اب اس کو یعنی پورا کرکٹ بورڈ مل کے کوشش کر رہا ہے کسی طرح فیل کیسے کرنا ہے. اللہ کی بنا. یہ عجب مزاج ہے ویسے پورے سسٹم میں. ایک آگے نکل جائے گا، سارے ٹانگ مل کے کھینچیں گے اس کو. آپ نے اس پہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہی سنا دیجیے مجھے. وہ جو ایک بندہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور اس میں وہ کیکڑے ٹوکری میں ڈالے جا رہا تھا نا، تو ڈکن نہیں دے رہا تھا. کسی نے کہا ڈکن کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا جی ایک کیکڑا نکلتا ہے دوسرا ٹانگ کھینچتا ہے، یہ کبھی نہیں نکلیں گے. اب میں جو کہ لوگوں سے دیکھتا ہوں، اب امام الحق ایک پاکستان کا
क्रिकेटर है। अब टेस्ट मैच में उसकी 50 की एवरेज है टेस्ट मैच में। क्रिकेट का चूंकि मुझे शौक है, मैंने क्रिकेट खेली भी है खुद, उसकी टेस्ट मैच में 50 की एवरेज है, मगर पता नहीं किसी को वहां पसंद नहीं, उन्होंने वो टेस्ट मैच हार गए हैं, कोई ओपनर नहीं चला, उसको नहीं खिला रहे, उसको नहीं खिला रहे, इन्होंने खिलाना। अब ये हमारा एक मिजाज बन गया है कि किसी तरह ना हमने अपने जो सुपरस्टार हैं उनको फेल किया। अब बाबर को लोग कहना शुरू करें किंग बाबर, वो क्रिकेटर ही अजीब है, वो बैट्समैन ही अजीब है। अगर आपको क्रिकेट का पता हो ना, चूंकि मुझे क्रिकेट का पता है, क्रिकेट का पता हो ना, जो कवर ड्राइव वो मारता है ना, अब ये मुझे नहीं पता कवर ड्राइव क्या होती है, आपको तो पता है। मैं खुद खेल रहा हूँ क्रिकेट ना, मुझे शौक है क्रिकेट का बहुत, तो मैं अभी भी देखता हूँ। वो क्रिकेट ऐसी कवर ड्राइव मारने वाले को बहुत कम ही आए होंगे दुनिया में। अब उसको लोग किंग बाबर कहना शुरू हो गए, तो यहाँ कहना शुरू हो गए इसको किंग क्यों कहते हैं। तो ये हमारा जो एक मिजाज है, ये पता क्यों बना है कि हमारा इस वक्त में तरबियत का निज़ाम कोई नहीं है। अगर आप गौर करें ना, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, आप जहाँ हम फिरते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस जगह ऐसी है जहाँ इंसान बनाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमतों का देखें, सारी हुकूमत इस बात पे लगी हुई जी इकॉनमी ठीक करनी, वो इंसान ख़त्म हो गए, आप इकॉनमी की क्या बात कर रहे हैं। कल क्लिप मुझे उसने भेजा मतीन ने कि 3 बंदे उस क्लिप में हैं जिन्होंने 4.5 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती करके 3 बंदों ने उसको फिर कत्ल कर दिया। ये मरी गया खुद ही बेचारा। अब उनकी शक्लें अगर आप देख लें तो वो शक्लों से आपको लगेगा कि ये इंसानी जिस्म के ऊपर एक भेड़िया टाइप कोई लोग लगे, शक्लों से आपको लगेगा कि ये कोई जानवर है। अब ये सारा सिस्टम ये भला क्यों हो रहा है? ये लाहौर का वाक़या जी, लाहौर में ये मैंने क्लिप देखा, मैंने वाक़या कहाँ क्लिप मुझे उसने भेजा है, तो मैंने देखा तो वो मेरे पे इतना असर है इस बात का कि मेरा बस मुझे अपना क्या नाम है उनका, ज़ियाउल हक मरहूम याद आ रहे हैं कि जब ये बच्चे से ज्यादती हुई थी, उन्होंने यहाँ पप्पू वाला केस में लड़काया था ना, तो अब चूँकि ह्यूमन राइट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे फांसी सरेआम नहीं देनी चाहिए। वो इस बच्चे के ह्यूमन राइट्स कौन पूरे करेगा? क्योंकि तरबियत कोई है नहीं, निज़ाम कोई है नहीं, लोगों के अंदर दरिंदगी बढ़ती जा रही है। देखो शाह जी, एक ये बात पक्की है कि दुनिया में सारे जानवर जो है ना वो खुद बहुत सीखे सिखाए पैदा होते हैं। इंसान को सीखना पड़ता है, ऐसे इंसान को तो पढ़ना पड़ता है। अब इंसान को सिखाने का जो सिस्टम है वो क्या है? या हमारे कैजुअल में है बात ये कि हुकूमतों के या मुल्क के कि भी हमने पहले इंसान बनाने हैं। हमारा तो पूरी दुनिया की बात हो रही है कि पैसा 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 कैसे आए, मईशत कैसे ठीक हो जाए। वो बाबा अगर इंसान ही ना रहे तो पैसों का क्या करना है? अब जिस इंसान के अंदर सच बोलना नहीं है, ये कौन सा इंसान है? जिसके अंदर फ्रॉड करना, धोखा देना पड़ा, ये कौन सा इंसान है? जिसको निकाह का और जना का फ़र्क नहीं पता, ये क्या इंसान है? जिसको हलाल का और हराम का तमीज़ नहीं, ये इंसान कहाँ है? तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये सूरत हाल है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक ये तहरीक चलाई जाए कि भी इंसान बनाओ तहरीक शुरू करो। क्या जुमला वैसे, इंसान बनाओ तहरीक, ये बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। दुनिया में शाह जी 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ़ लाए हैं तकरीबन, कमोबेश। ठीक है जी। अब 1,24,000 अंबिया में से जो आसमान से आते हैं, अल्लाह की तरफ से आते हैं, उनमें से एक भी नबी ऐसे नहीं है जो मईशत ठीक करने आया हो या जो कारोबार ठीक करने आया हो। इंसान बनाने आते थे। अल्लाह अकबर। बाकी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती थी। भाई इंसान बन जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर इंसान बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक ऐसा मैं मौजू, एक सब टॉपिक कह लें आज के बातचीत में, और ये मौजू ये है कि सर कहीं ऐसे लोग हैं, और ये हर जगह है, तिजारत करने वाले कारोबारी लोग, कराची में भी, लाहौर में भी, बड़ी हैरत होती यार, ये उम्रे भी किए जा रहे हैं, हज भी किए जा रहे हैं, हर जुमे रात को मदीना शरीफ भी पहुंच जाते हैं, और हराम, सूद हराम है, उसको हराम नहीं समझते, या कोई ऐसा गलत काम, गैर शरई काम कर रहे हैं जो कि हलाल नहीं है, साथ इबादतें भी चल रही हैं, नमाजें भी चल रही हैं। ये कैसे इंसान ये मिजाज बना लेता है, कैसे जस्टिफाई कर लेता है, या एस्केपिज्म है? मेरा ख्याल ये है कि जब हम दीन को मस्जिद तक महदूद करेंगे ना, और हम ये समझेंगे कि सिर्फ नमाज और इबादत ही दीन है, और बाकी जो मामलात हैं उनको जब हम दीन से अलग समझेंगे तो ये ख़राबियाँ फिर पैदा होंगी। आप देखिए कि
مسجد ایک مرکز رہا ہے. اب مسجد صرف عبادت کے لیے، اور وہ بھی نماز کے بعد تالا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بندہ سوچتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میرا فرض ادا ہو گیا اور بس ٹھیک ہے. جو باقی میری زندگی کے معاملات ہیں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا کہ میرا ایک ایک لمحہ عبادت ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ بندگی کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے اسی لیے بھیجا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے بھیجا ہے. اب عبادت کیا ہے کہ اگر میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میرا، آپ آفس آئے ہیں، میں اپنے آفس پہ بیٹھا ہوں، میں گھر سے چلا ہوں، تو میرا تجارت کرنا یہ عبادت ہے. عبادت کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، حدیث لکھی ہوتی ہے. جی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تجارت بھی عبادت ہے. ہم نے وہ عبادت نہیں سمجھائی. ہم نے کہا جی یہاں جائیں گے مسجد میں، یا تبلیغ پہ جائیں گے، یا فلاں جگہ جائیں گے تو یہ عبادت ہے. زندگی کے بارے میں زندگی بات. جبکہ مسلمان کا تو ایک ایک لمحہ عبادت ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب اس میں صداقت آئے گی، امانت آئے گی، جب اس میں ہر ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا، حرام حلال کا. یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہے، عبادت ہے. مطلب آپ اگر سنت کے مطابق اس کو لے کر کھانا کھا رہے ہیں وہ عبادت ہے. رات کو سو رہے ہیں عبادت ہے. میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور رضا الہی کے لیے آیا ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا آپ سے ملنا یہ عبادت ہے. اللہ اکبر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عبادت کے مفہوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو یہ بھی بتانا ہے یا خود بھی یہ سمجھنا ہے کہ مسجد سے ہٹ کر بھی ہر جگہ عبادت ہے. مسجد میں تو دیکھیں فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن باقی معاملات کو بھی بہتر کرنا. جیسے یہ بات کر رہے ہیں نا تسلیم بھائی، کے لوگوں کو یہ بتانا کہ ملنے آئے ہیں، تو جس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی ہیں کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ اکثر اگر آپ دیکھیں نا تو وہ یہ عبادت والی جو پورشن جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز وغیرہ، یہ وہ اس کے علاوہ ہیں وہ سارے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا، اور ان کا ملنا مسافہ اللہ واسطے ہی ہو، وہ کوئی کام نہیں، بس ملنے آئے ہیں، تو یہ ملنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ چونکہ وہی بات ان کی تسلیم بھائی والی بات ہے کہ بھی لوگوں کو، چونکہ اس وقت کیا چیز ایسی ہوئی ہے شاہ جی، کیا چیز ایسی ہوئی ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں سب کچھ ہی الٹ ملٹ ہو گیا. 90-95 میں جو تھی ویلیوز کچھ تھیں، اگر آپ 30 سال پہلے کی بات دیکھیں نا، آپ تو چھوٹے بہت ہوئیں گے، میں اس وقت اچھا والا ہوش مند جوان تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ اس وقت بڑے چھوٹے کا، ماں باپ کا کوئی ریلیشن، کوئی چاچا، کوئی بابا، کوئی ہمسایہ، کوئی بڑا چھوٹا، ایک تھا سسٹم، ماں باپ کی رسپیکٹ بچے. اب یہ 30-35 سال میں ایک ڈراسٹک سا چینج آیا ہے کہ بالکل انسان روبوٹ ٹائپ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا چیز ایسی آئی ہے کہ جس نے یہ سارا کچھ کر دیا؟ تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ صرف موبائل کا فرق پڑا ہے. موبائل، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ جی ایسا بنایا ہے کہ یہ جو چیز سنتا ہے، جو چیز بولتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز سوچتا ہے، ان 4 راستوں سے دل میں بات پہنچتی ہے. یہ 4 راستے ہیں دل تک پہنچنے کے، اور پھر جو کچھ بھی یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے وہ دل کا یقین بنتا ہے. جو یقین بنے گا وہ پھر پرفارم کرے گا. یہ وہ سارا سسٹم ہے جو اللہ نے انسان کو بلایا. نبی نے بھی آگے یہی کہا کہ لوگوں تم سن لو غور سے، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو پورا جسم بن جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور غور سے سن لو وہ لوتھڑا دل ہے. ٹھیک ہے. اب دل بنانا کی، اب جو موبائل پہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام، میرا خیال ہے کہ شاید ہی لوگ ہوں گے جو خیر دیکھ رہے ہیں اس میں. خیر دیکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی کامیڈی پروگرام، کوئی گانا، اس کے ویوز دیکھ لیں، میں سمجھ، تقی عثمانی صاحب کے ویوز دیکھ لیں، صحیح جی، کسی علماء کے ویوز، دین آسان کے دیکھ لیں، بالکل صحیح، خیر والوں کے ویوز دیکھ لیں، خیر کی بات کرنے والوں کے ویوز دیکھ لیں، اور شر والوں کے ویوز دیکھ لیں. اللہ کی پناہ. وہ شاہ جی شر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ یقین دل میں جا رہا ہے، جو یقین بن رہا ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. یہ ایک محنت ہے شاہ جی، انسان بنانے کی ایک محنت ہے. انسان بنانے کی محنت میں اس لیے یہ
میں اس پہ بہت زیادہ چیختا رہتا ہوں کہ بھی انسان بنانے کی محنت ہونا تو بعد کی بات ہے، ابھی تو پتہ ہی نہیں انسان بنتے کیسے ہیں، اور ہمارے اسکیجول میں ہی نہیں ہے کہ انسان بنانا بھی کوئی چیز ہے، ایجنڈا ہی نہیں ہے، ایجنڈا ہی نہیں۔ جس نے ایک سال کے بچے کو موبائل پکڑا دیا ہے اور وہ بچہ 1 سال کا یوں دیکھ رہا ہے، تو اس نے بڑا ہو کے انسان بننا ہے۔ ہم دیوانے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہونا کہ ہم وہی والی بات ہے کہ آم کا پودا لگا کے امرود کی امید لگائے بیٹھے۔ اچھا، ایک بڑا ضمنی سا سوال اس موضوع کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے تسلیم بھائی، میرا آپ سے کہا جاتا ہے کہ جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے، جتنی خیر کی باتیں ہوتی ہیں، جتنے خطبے ہوتے ہیں، جتنے اچھے اچھے میسج کیے جاتے ہیں، جتنی نصیحت کی مقدار پاکستان میں دنیا کے کسی ملک میں اتنی نصیحت نہیں کی جاتی، ہم بندے کے پتر پھر بھی کیوں نہیں بن رہے؟ میرا خیال ہے ہم نے جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں نا کہ ہم نے جو ہماری جو ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ہم بھول گئے۔ یعنی یہ جو ضروریات ہیں زندگی، ہماری ضرورتیں تھیں، ہماری زندگی کا یا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں تھا۔ ضرورت تو میری آپ کی ہر انسان کی سیم ہی ہے، روٹی کپڑا مکان جو بنیادی ضرورت ہے، یہ تھوڑی سہولت لے لیں، لیکن ہوا کیا کہ ضرورت کے بعد آ گئی سہولت، سہولت کے بعد آ گئی آسائش، پھر آ گئی زیبائش، پھر آ گئی نمائش، پھر آ گئی ستائش۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھ لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے، اور جو مقصد تھا وہ بھول گئے۔ مقصد بندگی ہے، ہم اپنے مقصد کو بھول کے ضروریات کو ہر بندے نے اپنا مقصد بنا لیا۔ میرا خیال ہے ہم اس طرف واپس آ جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں۔ بٹ صاحب، میں اختتامی کلمات کے لیے آپ سے درخواست کروں گا، ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا آج ہم دعا بھی فرمائیں کہ لوگوں میں جو یہ شعور آئے غلطی کو غلط کہنے کا، درست کو درست کہنے کا۔ سر جی، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری سنت ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو معاف بھی کر دے اور پھر اس کو صحیح راستے پہ بھی ڈال دے۔ اللہ بڑی کریم ذات ہے، اللہ بڑی، ہم صرف یہ احساس کر لیں کہ ہم کچھ غلط کر گئے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم غلط ہو گیا، اور جب اللہ کو کہیں گے نا یا اللہ غلط ہو گیا معاف کر دے، ہماری رہنمائی فرما، اس کے لیے دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں۔ اللہ کیا دعا بتائی کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے دل کے اندر ہدایت اور خیر ڈال دے، واعذنی من شر نفسی، اور یا اللہ مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا لے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ جو یہ دعا پڑھے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلط راستے سے پکڑ کے صحیح ٹریک پہ لے آئے گا۔ ہو اللہ اکبر، اللہ۔ ہر چیز کا حل بتایا، لیکن اس سے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ غلطی کو تسلیم کرنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور غلطی کو غلطی نہ ماننا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، اب میں مثال کے طور پہ آپ سے ایک سوال پوچھوں تو آپ کہیں مجھے نہیں پتا، تو آپ کو پتہ چل، کوئی نہ کوئی بتا ہی دے گا کہ یہ ہے۔ آپ کہیں مجھے پتہ ہے اور پتہ ہونا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ کتنی خوفناک حالت ہے، بالکل تو صحیح۔ وہ کتنا گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ بات کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی ہم غلطی پہ ہیں، ہم اللہ سے کہیں یا اللہ ہم غلطی پہ ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنے خزانوں سے سیدھا راستہ دکھا دے، تو مسئلہ حل۔ آمین آمین۔ بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، تسلیم بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری ٹیم کی طرف سے، بٹ صاحب کی، تسلیم بھائی کی طرف سے، میری طرف سے، فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے، کہ ہم خیر کو پھیلا سکیں، خیر کو تھوڑا سا نمایاں کر کے دکھا سکیں اور شر سے لوگوں کو بچا سکیں۔ اللہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی کاوش کو قبول کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا